الحیات
باحیات کہ جتنے انبیاء کرام گزرے سب کے سب باحیات زندگی گزارنے والے تھے. یہ حیات تمام انبیاء کی سنت ہے. اور چوتھا النکاح کہ سب مرسلین نے رسولوں نے دنیا میں نکاح کیے ازدواجی زندگی گزاری. تو شریعت ازدواجی زندگی سے منع نہیں کرتی. شریعت کا کیا ہے کہ تم ازدواجی زندگی گزارو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، تو تمہارے لیے ازدواجی زندگی عبادت بن جائے گی. حضرت علی نام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ 5 کام ہے وہ جلدی کرنا. پہلی بات اجروں کی صلاح پہ اپنے فوج. نبی صاحب نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنا. بعض لوگ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں اور کئی لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. نبی صاحب نے حضرت علی کو وصیت فرمائی. حضرت علی نے فرمایا کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرنا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب وقت ہو جائے مصنون وقت تو جلدی نماز پڑھو. اچھے لوگ کی توبہ کے قبل موت. اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ موت سے پہلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لینا. عام طور پر انسان توبہ سے مؤخر کرتا رہتا ہے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے. فرمایا کہ نہیں، تم موت سے پہلے توبہ کر لیں. پھر تیسری بات فرمائی کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے دفن کرنے میں جلدی کرنا. خواہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی گزر ہے کہ کوئی قریبی عزیز آنا چاہتا ہے اور اس میں چند گھنٹے رہنا ہے، یہ ہم کو لیکن دیر نہیں کرنی چاہیے. کافروں کے اندر معاشرے میں بڑی سستی ہوتی ہے. آج بندہ فوت ہوتا ہے، ہفتے بعد اس کو دفن کرتے ہیں، 3 دن بعد دفن کرتے ہیں، 5 دن بعد دفن کرتے ہیں. ہماری شریعت نکالی ہے اس کو جلدی دفن کرتے. چوتھی بات کا میرے سامنے فرمائی کہ اگر کوئی کبھی قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنا. تو انسان قرض ادا کرنے میں سستی نہ کرے. اور 5ویں بات کا میرے سامنے فرمائی کہ اگر گھر کے بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا. جیسے ہی رشتہ مل جائے بچی کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے. آج کل اس میں کافی کوتاہی ہوتی ہے. فقط یونیورسٹیوں میں پڑھنے کی خاطر بچیوں کو لوگ گھر میں بٹھائے رہتے ہیں. وہ تو ابھی MBA کر رہی ہے، ابھی تو وہ جرمنی جا رہی ہے فلاں ڈگری کرنے کے لیے، اور ابھی تو اس نے یہ بھی کرنا ہے، ماسٹر بھی کرنا ہے. بچیوں کو ان ڈگریوں کی خاطر دوسرے ملکوں میں اکیلا بھیج دینا یا پڑھائی میں لگائے رکھنا، شادی نہ کرنا، یہ چیز معاشرے میں گناہوں کا سبب بنتا ہے. بہتر معاشرہ وہی ہوتا ہے کہ بچی کے لیے جوڑ کا رشتہ ملے اس کی جلدی شادی کر دینی چاہیے. لڑکی ہمیشہ یا تو اپنے خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کہیں محفوظ نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنا. لڑکی ہمیشہ یا تو اپنے خاوند کے پاس محفوظ ہوگی یا پھر قبر میں محفوظ. تو اس لیے جوان بچی کی جتنی جلدی شادی کر دی جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں میرے سامنے فرمایا کہ جس بندے کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. شکر کرنے والی زبان کہ وہ زبان سے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دوسرا ذکر کرنے والا دل کہ اس بندے کا دل اللہ کا ذکر کرنے والا. اور تیسرا مشقت اٹھانے والا ہے. موٹا بدن نہیں کہا کہ موٹا ہونا صحت کی نشانی نہیں ہوتی. مشقت اٹھانے والا بدن ایسا ہو کہ انسان ایگزرٹ کرے تو تھکے نہ.
مشقت کھائے تو تھکے نہ، یہ اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ تو تیسری چیز مشقت کھانے والا بدن، اور چوتھا وطن کی روزی۔ جس بندے کو اللہ وطن کی روزی عطا فرما دے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ اپنے وطن سے دور پردیش میں رہتے ہیں، اجنبی لوگوں میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں اپنے عزیز رشتے داروں کے پاس آنے میں اور ان کی فنکشن میں خوشی غمی میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ملتی۔ کئی لوگ تو باہر جاتے ہیں تو 10 سال کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو وطن میں اللہ روزی دینے کیونکہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اور پانچویں چیز نیک بیوی۔ اگر کسی بندے کو نیک بیوی مل جائے تو بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، وخیر متاعها امرأۃ صالحہ، اور اس میں سے بہترین چیز جو دنیا میں ہے وہ نیک بیوی ہوتی ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے وہ یقیناً خوش نصیب انسان ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ 4 وجوہات سے نکاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لڑکی کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کل بہت مصیبت بنی ہوئی ہے کہ نوجوان لڑکے فقط ظاہری چہرے کو دیکھ کے شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر اس کا چہرہ تو خوبصورت ہے لیکن اس کی سیرت خوبصورت نہیں تو اس کے ساتھ زندگی تو اچھی نہیں گزرے گی۔ اس لیے اسٹیٹسٹک بھی بتاتی ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کی طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر بے احتیاطی بھی زیادہ ہوتی ہے، بے پردگی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ خوبصورت ہوتی ہے نا تو وہ پردے کا اتنا خیال نہیں کرتی اور اس میں ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی لڑکی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر سامنے دیکھیں کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ میسیجز کر رہی ہے، خوبصورتی کے باوجود اس لڑکی کو گھر بھیج دے گا، تو فقط ظاہری شکل پہ نہیں جانا چاہیے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ شادی کے پہلے دن لڑکی کی شکل دیکھی جاتی ہے، پھر پوری زندگی اس کی ادا دیکھی جاتی ہے۔ تو بھائی شروع سے یہ کر دیکھ لیتے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، مگر صرف اسی کے اوپر ہی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اس کے علاوہ بھی نظر سے بات ہونی چاہیے۔ تو پہلی صورت لوگ خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ دوسری بات وجہ خاندان کی وجہ سے، کہ فلاں خاندان بڑا خاندان ہے، اس خاندان میں شادی کرو۔ اگر لڑکی کے اخلاق اچھے نہ ہو، تعلیم اچھی نہ ہو تو اونچا خاندان، اونچی دکان ملتا پکوان ہے، کوئی مدد ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز فرمایا بولے مالیا، امیری کی وجہ سے، مال کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں لوگ۔ امیر باپ کی بیٹی ہے، جہیز زیادہ ملے گا، BMW گاڑی ملے گی اور فلاں گھر ملے گا، فلاں ملے گا، تو اس وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اور یہ تو بہت ہی فضول سی بات ہے، اس لیے کہ مال کو دل کی چھاؤں ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو مال پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کئی مرتبہ رات کو امیر ہوتے ہیں، صبح کو فقیر ہوتے ہیں، رات کو وزیر ہوتے ہیں، صبح کو اسیر ہوتے ہیں، رات کو صدر ہوتے ہیں، صبح کے وقت ملک بدر ہوتے ہیں۔ تو مال کا کیا بھروسہ؟ اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو صرف مال کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب چیزیں اچھی ہوں۔ اور ایک آخری چیز ہے کہ والدین کہ لڑکی کی دینداری اور نیکی کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ جو لوگ نیکی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں۔ کہ جو دیندار لڑکی ہوتی ہے وہ حقوق اللہ کو بھی پورے کرتی ہے اور حقوق
بعد کو بھی پورا کرتی ہے. اللہ کو بھی خوش رکھتی ہے, خامد کو بھی خوش رکھتی ہے, صاحب عمل کو بھی خوش رکھتی ہے. تو دین کو دیکھنا چاہیے ہمیشہ. چنانچہ نیک بیوی کی صفات یہ ہیں, اس کے چہرے پہ حیا ہو, اس کی زبان میں شیرینی ہو, اور اس کے دل میں نیکی ہو, اور اس کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہے, کام کرنے سے گھبرانے والی نہ ہو, ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگی رہے. یہ 4 خوبیاں ہوں تو وہ بہترین بیوی ہوتی ہے. جس طرح شریعت نے بیویوں کی صفات بتائی, خاندوں کی بھی صفات بتائی. چنانچہ شریعت کہتی ہے کہ اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جس کے اندر تحمل مزاجی ہو. تحمل مزاجی کہتے ہیں forbearance کو. کئی لوگ چھوٹی سی بات پہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. ایسا بندہ اچھا شوہر نہیں ہوتا. ازدواجی زندگی میں انسان کو تحمل مزاجی سے کام لینا پڑتا ہے, اور جو بھی تحمل مزاج انسان ہوگا تو وہ اچھی کامیاب زندگی گزارے گا. اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو کرٹیسائز کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے. ایسا کام ہے کہ کبھی کامیاب کام نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. بڑا دل ہونا چاہیے, تحمل مزاجی ہونا چاہیے. پھر دوسری بات کہ اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونا چاہیے. کئی نوجوان ہوتے ہیں وہ ریسپانسبلٹی نہیں لیتے. ایون شادی کے بعد بیوی کی بھی ریسپانسبلٹی نہیں لیتے. بیوی کو بھی اپنی ماں پہ سپورٹ کر لیتے ہیں کہ جو ماما کہہ رہی وہ تمہیں کرنا ہے. بھائی ماما کہہ رہی وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن خامد تو آپ ہو نا. آپ نے ہی اس کو جو ہے نا کام بتانا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے سپورٹ دینی ہے. تو اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالے کر دینا کہ جو میری بہن بڑی کہے گی بس وہ تو کرے گی, یہ غلط بات ہوتی ہے. اس سے اچھی زندگی کبھی نہیں ہوتی. وہ کرنا چاہیے. نکاح کی ہے نا, تو جس میں سینس آف ریسپانسبلٹی ہوگی وہ اچھا شوہر ہوگا. آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, موسم ٹھنڈا تھا, تو فرمانے لگے کہ تو یہاں بیٹھ انتظار کر, میں نے آگ دیکھی ہے, میں تیرے لیے آگ لے آتا ہوں تاکہ اس آگ کی وجہ سے تجھے راحت ملے گی. تو بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی. سینس آف ریسپانسبلٹی ہونا چاہیے خاوند کے اندر. اور غصہ کنٹرول ہونا چاہیے. بعض نوجوان ہوتے ہیں ان کا غصہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا, وہ بہت برے خامد ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹھنڈا بنا رہتے ہیں اور گھر میں روز پھٹا کرتے ہیں. روز ان کے گھروں کے اندر مصیبت ہوتی ہے. خامد کے اندر غصے پہ کنٹرول کرنے کی صفت ہونی چاہیے. یہ ایک اچھا خامد ہے. آج مشینی دور ہے. جو لوگ مشین ڈیزائن کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشین کے جو پرزے بنتے ہیں نا ان میں کلیئرنس ٹالرنس ہوتی ہے کہ شافٹ کا سائز اتنا ہے تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا. اس میں چند تھاؤزینڈ کا فرق ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر یہ ٹالرنس 0 ہو جائے تو نہ شافٹ کے اوپر بیرنگ فٹ ہو سکے گا اور نہ مشین چل سکے گی. تو اگر ٹالرنس اور کلیئرنس نہ ہو تو مشین جام ہو جاتی ہے. اسی طرح جن انسانوں کے اندر ٹالرنس کلیئرنس نہیں ہوتی ان کی زندگی جام ہو جاتی ہے, ان کی ازدواجی زندگی پوری ہو جاتی ہے. انسانوں کی مثال 2 طرح سے ہے. آپ دیکھیں ایک ہوتے ہیں شہد کی مکھی اور ایک ہوتی ہے گندی مکھی. شہد کی مکھی کی یہ خوبی ہے
وہ ہر وقت نیکٹر ڈھونڈتی ہے، وہ اسے پھلوں میں ملتا ہے، پھولوں میں ملتا ہے. تو شہد کی مکھی آپ کو باغوں میں نظر آئے گی یا پھلوں کی جگہ پر نظر آئے گی، اور ایسے صاف ستھرے ماحول میں وہ نیکٹر لے گی اور اس سے آپ نے شہد بنائے گی. اور جو گندی مکھی ہوتی ہے اس کو درد پسند ہوتا ہے. اتنے خوبصورت گھر کو چھوڑ کے جہاں پورا کرکٹ پڑا ہوگا یہ مکھی وہاں نظر آئے گی، جہاں بیت الخلا ہوگا وہاں نظر آئے گی. اتنے خوبصورت بدن کو چھوڑ کے جہاں پر تھوڑا پھنسی ہوگی یہ مکھی وہاں آ کے بیٹھے گی. یہ ہے جو گندی مکھی، اس کو گھر کی تلاش ہوتی ہے. تو بعض انسان گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بس دوسرے کا فوراً عیب نظر آ جاتا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی. وہ کسی سے راضی نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا ہے وہ ہم کو بھی بیٹھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی گالیاں نکالتے ہیں. ان کو کوئی اچھا نہیں لگتا، نہ علماء، نہ سیاستدان، نہ حاکم، نہ کوئی اور بندہ جس کا نام لو اسی کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہ گندی مکھی کی طرح کا بندہ ہے، بس اس کی نظر ہر وقت درد کے اوپر ہی پڑی ہوتی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگے تو تم غور کرو، تمہیں اس میں اچھی باتیں بھی بہت ساری نظر آ جائیں گی. تو جب اچھی باتیں بھی ہیں اور کوئی کوتاہی بھی ہے تو اچھی باتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. ٹرین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین. یہ چلتی ہے تو ہر اسٹیشن کھڑی ہوتی ہے، لاہور سے چلے گی 3 دن کے بعد کراچی پہنچے گی، کیونکہ اس نے ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے. ذرا چلی پھر کھڑی ہے، ذرا چلی پھر کھڑی ہے، ذرا چلی پھر کھڑی ہے. کاروباری لوگ اس کے اوپر ڈرائیور کرنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وقت بہت زیادہ. ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین. اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ جب چلتی ہے تو تیز چلتی ہے اور راستے میں ہر اسٹیشن پہ کھڑی نہیں ہوتی. اگر کوئی اسٹیشن آ جائے تو گاڑی کی اسپیڈ تھوڑا کم ہوتی ہے، جب اسٹیشن پاس ہو جاتا ہے پھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے. پھر اگلا اسٹیشن آیا، اسپیڈ تھوڑی سی کم ہوئی، اسٹیشن کو پھر بھاگنا شروع کر دیا. راستے میں ایک آدھ رہتی ہے ورنہ منزل میں پہنچی ہے. چنانچہ 24 گھنٹے سے پہلے لاہور سے چل کے یہ کراچی پہنچ جاتی ہے. اس کی ٹکٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور مہنگی ہوتی ہے، آپ لوگ اس میں ٹریول کرنا بھی پسند کرتے ہیں. انسانوں کی زندگی میں غور کریں، ان کی زندگی کی مثال ایسی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ازواج زندگی میں سیلت رہتی ہے. آج بیوی سے جھگڑا نمک چھینکنے کا کھانے میں، آج بیوی سے جھگڑا تمہیں کھچڑی ٹھیک نہیں بنائی، آج بیوی سے جھگڑا تمہیں کپڑے استری نہیں کیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ جھگڑے بنا لیتے ہیں اور بس ایک گاڑی اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. بیوی اس سے نہیں بولتی، وہ بیوی سے نہیں بولتا. رات کو ایک طرح منہ کر کے سو جاتی ہے، ادھر منہ کر کے سو جاتی ہے، آپس میں بات ہی نہیں ہے. تو یہ پیسنجر ٹرین ہے بیچارے، روز ان کی گاڑی چڑھی ہوتی ہے، چلتی نہیں ہے. اور کئی لوگ ایکسپریس ٹرین کی طرح ہوتے ہیں، وہ اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھتے ہیں. اگر گھر میں کوئی اونچ نیچ کی بات ہو بھی جائے تو تھوڑی اسپیڈ کم ہوتی ہے مگر وہ جلدی اس کا حل نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے مقصد زندگی کو پورا کرتے ہیں. تو وہ کرائسس مینجمنٹ کو جانتے ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات کو سیدھا کیسے کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انسان شریعت و سنت کے مطابق اگر زندگی گزارے اس کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی قدردان ہو کے وہ زندگی گزارتے ہیں. نبی اسلام کی سنتیں انسان کی زندگی کو کامیاب بنا دیتی ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جوڑا تھا، ان کی شادی ہوئی. دونوں پڑھے لکھے تھے، آپس میں فرق قدر بھی تھے، شادی ہو گئی. 6 مہینے کے بعد
میاں بیوی دونوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت ہم نے 6 مہینے میں یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری طبیعتیں آپس میں ملتی ہی نہیں ہیں. ہم بہت ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں، ہر وقت آرگومنٹ. اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بتا دیں کہ وہ ہمارے درمیان سیپریشن کروا دیں، مگر ہم نے سوچا کہ ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، اس لیے فون کیا. میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں اس شہر میں جہاں آپ ہیں، تو اگر آپ اپنے فیصلے کو تھوڑا ڈیلے کر لیں تو میں آپ کے دونوں کی بات سن لوں گا. ہو سکتا ہے کہ شہر کا پہلو نکل آئے، مجھے موقع تو مشورہ دینے کا. وہ کہتے کہ بہت اچھا. چنانچہ میں مان گیا، خامد سے بھی بات کی، بیوی سے بھی بات کی. اب پرابلم کیا تھا، یہ بات سننے والے کو خود فکر کرنا پڑتا ہے کہ اندر کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں حکومت نے کہا تھا کہ یہ دکاندار ہے یہ بھی ٹیکس پیپر جمع کروائیں، اور پورے ملک میں ہڑتالیں چل رہی تھیں. اب ہڑتال کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے تھے. اب یہ نوجوان کو ایسا کاروبار کرتا تھا، کبھی اس کے کنٹینر پھنس گئے، کبھی آرڈر پورے نہیں ہو رہے، کبھی فلاں ہو گیا، کبھی فلاں. اور جو پیسے مانگنے والے تھے وہ اس کو تنگ کرتے تھے. تو یہ جب شام کو اپنا دفتر بند کرتا تھا تو بہت پریشان ہوتا تھا کہ یار کچھ بھی سیل نہیں ہوئی، کوئی ٹارگیٹ بھی پورا نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا فلاں. تو یہ واپس گھر آتا تھا تو بڑی ٹینشن کے ساتھ آتا. اب اس کی بیوی کھانا بنا کے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی. وہ بھوکی ہوتی تھی لیکن کھانا نہیں کھاتی تھی کہ ہسبینڈ آئے گا میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی. وہ بیچاری 3-4 گھنٹے بھوک برداشت کر کے انتظار میں رکھی تھی. اب خامد گھر آتا تھا تو یہ کاروباری ٹینشن کی وجہ سے چپ رہتا تھا، اور بیوی یہ سمجھتی تھی کہ میں اسے پسند ہی نہیں، یہ مجھے دیکھ کے مسکراتا ہی نہیں، خوشی نہیں ہوتا. میں نہا دھو کے بس سور کے گھر میں اس کا انتظار کرتی ہوں اور یہ تو مجھے دیکھنے کا بات نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کے اندر انٹرسٹڈ ہے. تو بیوی یہ سوچنا شروع کر دیتی. تو بیوی کو بھی غصہ آتا کہ کیوں مجھ سے یہ محبت پیار کی باتیں نہیں کرتا. تو بیوی پہ حسرت کی، یہ بھی پہ حسرت تھا، اور دونوں کے درمیان پھر ڈسکشن ہی چلتی ہے. جب میں نے یہ فکر کر لیا تو میں نے پہلے خامد کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، آپ جب دفتر کو بند کیا کریں نا تو دفتر کے جتنے غم ہیں نا، ولیل ہیں، ان کو دفتر کے اندر رکھ کے باہر سے تالا لگا دیتے. آپ دفتر کے غم گھر لے کے مت آیا کریں. بیوی کا قصور ہے، کاروبار تمہارا چلتا نہیں تو بیوی کے ساتھ جا کے تم رک جاؤ. کاروبار کی پریشانیاں دفتر تک رہ گئے، گھر جائیں تو فریش ہو کے جائیں. اس کے بعد بہت اچھا. میں نے کہا سیدھی کرانا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی اسلام جب گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے اور اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے. اس سنت پر عمل کرو. اس نے کہا کہ میں آپ کے بعد سنت پہ عمل کروں گا. پھر میں نے بیوی کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو ہمارے بڑے افراد جو تھے نا تابعین، ان کی بیویاں خامد کا انتظار کرتی تھی. جب خامد گھر آتا تھا تو دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرتی تھی. تو آپ جتنے بھی گھر میں مصروف ہو، جب خامد آئے آپ دروازے پہ جا کے اس کو ریسیو کریں اور اس کو دیکھ کے مسکرائیں. اس نے کہا بہت اچھا، میں استعمال کروں گی. اب جب بیوی دروازے پہ جا کے مسکرا کے خامد کو دیکھتی تو خامد مسکرا کے بیوی کو دیکھتا تو گھر میں مسکراہٹ ہی مسکراہٹ شروع ہو جاتی، اور ان دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت پیار کے ساتھ دیکھتے. 1 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا، حضرت آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم نے عمل کیا اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ پورا 1 مہینہ ہم نے ہنی مون میں گزارا ہے اور ہم ایک دوسرے سے بہت کمفرٹیبل ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا. سوچو اگر نبی اسلام کی ایک سنت پر عمل کرنے سے ٹوٹتا ہوا گھر بچ گیا ہے،
اگر سب تم لوگوں پر عمل کرو گے تو گھر میں کتنی برکتیں آئیں گی. تو اگر ہم نیکی کی زندگی کو گزاریں گے تو ازواج زندگی بھی کامیاب ہوگی. شریعت کا حسن دیکھو کہ شریعت نے دیکھا کہ جب خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، نوجوان بھائیوں کے ساتھ سنیں، جب خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے. یہ بیوی آپ کو خوش نہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر خوش رہیں. تو محبت پیار کی ازواج زندگی گزارنا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہاؤس از بلڈ بائی ہینڈ بٹ ہوم از بلڈ بائی ہارٹ. جب اینٹیں جڑتی ہیں تو گھر بن جاتے ہیں، اور جب دل مکان بن جاتے ہیں، اور جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں. تو شادی کے بعد دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دل آپس میں جڑ جائیں، اور خاوند کو چاہیے کہ اپنا دل بڑا رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بچھڑ نہ بنائے. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا چاہیے ہوتا ہے. تو خاوند کا دل بڑا ہوگا تو وہ پھر بیوی بچوں کو محبت پیار سے رکھے گا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کرے گا. انگریزی میں کہتے ہیں ہائی ونڈز بلو اور ہائی ماؤنٹین، جتنا اونچا پہاڑ ہوتا ہے اتنا اس کے اوپر تیز آندھی چلتی ہے. تو کئی مرتبہ زندگی میں تیز آندھی بھی چلتی ہے، مگر اس پر صبر کے ساتھ وقت کو گزارنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشی بھری بنا دیتے ہیں. جو خاوند محبت کرنے والا ہوگا اس کی زندگی ہمیشہ اچھی گزرے گی. اسی لیے جب اسلام نے محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی تعلیمات دی، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور ایک اصول میاں بیوی کو بنانا چاہیے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو پھر آپ کو نہیں سمجھ چاہیے. جب تک ایک دوسرے کو منا نہ لے، ایک دوسرے سے خوش ہو جائیں تو نہیں سونا چاہیے. یہ اصول ہو جائے گا کہ ایک دوسرے سے راضی ہوں گے تب ہم سوئیں گے. اور اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو اس پہ ہی ایگری ہو جائیں کہ آج ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، چلو ہم ایگری کرتے ہیں کہ آج ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، چلو ایگری کرتے تو سمجھنا ہے آج ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہمارا آج ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. پھر سوئیں گے تو بھی نظریں نہیں پڑیں گی، دل میں محبت نہیں ہوگی. یاد رکھنا جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں پھر عیب موٹے بن جایا کرتے ہیں. آج میاں بیوی کے درمیان محبتیں پتلی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے عیب بڑے موٹے ہوتے ہیں. خاوند سے پوچھو وہ بیوی کی فہرست بھی مان لے گا، بیوی سے پوچھو وہ خاوند کا رجسٹر بھی مان لے گی جو اس نے درخواست میں نہیں. یہ اچھی عادت نہیں ہے. آپ کو درگزر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محبت پیار کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اعلان سوچے اور بچی کے درمیان نکاح ہوا، اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کو سبب بنا، دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کو سبب بنا. اعلان آپس میں دلوں کے جڑنے کو سبب بنا. اعلان بیوی کے درمیان ایک محبت سے پیدا کرنا. اعلان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کے وقت میں برکت عطا فرما، ان کو برکتوں والی زندگی نصیب فرما. اعلان میاں بیوی کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، صدقی عملوں سے محفوظ فرما، آستوں کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. ان کو اپنی رحمت کی کوشش بنائی نصیب کرنا. اعلان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اعلان کو خیر پر جمع فرما، ان کو
فرما. اے اللہ میاں بیوی کے درمیان وہ محبت بھی پیدا فرما جو آپ نے حضرت علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان عطا فرمائی. اے اللہ کی محبت سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اMahad کے دل میں عطا فرمائی. کوئی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما. اے اللہ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور معاشرہ صدیقہ کے دل میں عطا فرمائی. کوئی محبتیں ان میاں بیوی کے بھی دلوں میں عطا فرما. اے اللہ خیر میں جمع فرما, ایک دوسرے کی شر سے محفوظ فرما اور ان کو نیکی تقویٰ کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ان دونوں بچوں کو اپنے مقبول بندوں اور اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما. ان کی قیامت تک والی نسلوں کے دین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.